الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون صدق الله العظيم وقال الرسول صلى الله عليه وسلم بلغوا عني ولو آیہ او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ محترم عزیز دوستو، میں نے ابھی آپ لوگوں کے سامنے جو آیت پڑھی ہے اس میں انسان کی زندگی کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیوں فرمایا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے کہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے موافق زندگی گزارے، ایسی زندگی گزارے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے راضی ہو جائیں۔ آخرت میں جب ہمیں اور ہمارے اعمال جو ہیں اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے جائیں تو ہمیں شرمندگی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ دوسری بات، میں نے ایک حدیث آپ لوگوں کے سامنے عرض کی ہے، بلغوا عنی ولو آیہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں دین کی بات، شریعت کی بات جو ہے مجھ سے جو بھی تمہیں ملتی ہے، جو بھی تمہیں پہنچی ہے، تو اس بات کو جو ہے دوسرے لوگوں تک پہنچاؤ، اگرچہ وہ ایک ہی آیت ہو، یعنی چاہے چھوٹی سے چھوٹی بات ہو، لیکن آپ اسے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کریں۔ تو ہمارا جو مقصد ہے اور ٹاپک ہے، سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ ہم جو یہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو اس کا مضمون یہ ہے کہ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سب پریشانی میں ہیں، کسی کو کوئی پریشانی ہے، کسی کو کوئی پریشانی ہے۔ عام طور پر انسان جو ہے ان کے حل کی تلاش نہیں کرتا ہے، انہیں جو ہے جو ان کا علاج ہوتا ہے، جو ان کا راستہ ہوتا ہے ان سے ختم کرنے کا، ان کو اسے تلاش نہیں کرتا ہے۔ تو اسی وجہ سے پھر ایسا ہوتا ہے کہ گھروں میں جھگڑے ہو جاتے ہیں، باپ بیٹے سے جھگڑنے لگتا ہے، بیٹی ماں سے جھگڑنے لگتی ہے، بیوی جو ہے شوہر سے جھگڑنے لگتی ہے۔ عام طور پر جو جھگڑے ہوتے ہیں پریشانیوں اور مصائب ہی کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ہم اس کے سلسلے میں بھی آپ لوگوں کے سامنے کچھ عرض کریں گے اور ہم امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی اگر وہ باتیں سن کر آپ کا جو پریشانی کا معاملہ ہے وہ بالکل ختم نہیں ہوا تو کچھ کم اور ہلکا تو ہو ہی جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو میرے دوستو، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری جانب سے پہنچاؤ، چاہے وہ ایک ہی آیت کیوں نہ ہو۔ اب اگر دین ہماری زندگی میں ہے اور پھر ہمارے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے تو انشاءاللہ تعالی پھر تو ہم خود ہی نہیں گھبرائیں گے، کیونکہ ہمیں علم ہوگا کہ جس حالت میں اور جس راستے پر ہم چل رہے ہیں تو اس میں جو پریشانی آتی ہے تو اس کا معاملہ کیا ہے اللہ تبارک و تعالی، اس کا رزلٹ کیا ملنے والا ہے ہمیں۔ جیسے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے 3 چیزیں اس کے بارے میں لکھی ہیں، 3 حالتیں لکھی ہیں اس کی، اگر کسی شخص پر پریشانی آتی ہے تو 3 طریقے کی آتی ہیں۔ انہوں نے جو ہے یہ تحریر فرمایا ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ یا تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو پریشانی آپ کے اوپر آئی ہے وہ آپ کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہے، یا پھر دوسری حالت یہ ذکر کی ہے کہ اگر آپ کے اوپر پریشانی آتی ہے تو آپ کے گناہوں کو معاف کرنے کے لیے، مٹانے کے لیے، پاک کرنے کے لیے آتی ہے، اور تیسری حالت یہ ذکر کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ قہر ہوتا ہے اور غضب ہوتا ہے، ناراضگی ہوتی ہے۔ تو یہ 3 حالتیں ہوتی ہیں۔ اب ان کی تھوڑی سی ہم تفصیل اس طریقے سے سمجھیں کہ وہ حالتیں کیسے ہوتی ہیں اور کب ہوتی ہیں، تاکہ ہم یہ جان سکیں کہ ہم کس حالت میں ہیں اور ہمیں آگے کیا کرنا چاہیے، اس کا علاج کیا ہے۔ تو میرے دوستو، اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی کے موافق زندگی گزار رہے ہیں، شریعت کی جو ہمیں احکام دیے گئے ہیں ان کے موافق ہم زندگی گزار رہے ہیں، یعنی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، حلال کماتے ہیں، حلال کھاتے ہیں، اور جو ہے دوسرے لوگوں کو تکلیف نہیں دیتے ہیں، یعنی شریعت کے سانچے میں ڈھل کے ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور پھر بھی پریشانی ہمیں گھیرے ہوئے ہے، پھر بھی ہمارے اوپر پریشانی آ رہی ہے،
تو یہ انسان کے درجات کو بلند کرنے کے لیے ہوتی ہے، یہ پہلی حالت ہے، اور اسی میں انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام آتے ہیں۔ چونکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ انبیاء جتنے بھی ہیں تمام کے تمام، ہمارا عقیدہ یہ ہے اور ہمیں یہی حکم دیا گیا ہے کہ وہ تمام کے تمام جو ہے معصوم ہوتے ہیں، لیکن انبیاؤں کے اوپر جو پریشانیاں آئی ہیں یہ ہمیں معلوم ہے خوب اچھی طریقے سے۔ جنہیں معلوم نہیں ہے اگر وہ تاریخ کا مطالعہ کریں تو وہ خوب اچھی طریقے سے سمجھ سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنی دین کے راستے میں مجھے تکلیف دی گئی، مجھے ستایا گیا ہے، اتنا کسی کو نہیں ستایا گیا ہے۔ اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یہ جو پریشانی آئی ہے تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ آپ نے گناہ کیا تھا یا کوئی اور معاملہ تھا، بلکہ یہ درجات کو بلند کرنے کے لیے تھا۔ انبیاء تو گناہوں سے پاک ہوتے ہیں۔ تو دوسری حالت اس میں جو ذکر کی گئی ہے وہ یہ ذکر کی گئی ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی پریشانی آتی ہے اور آپ جو ہے نمازوں سے دور ہیں، شریعت سے دور ہیں، لوگوں میں کسی چیز سے، کس بات سے ہماری کسی کو تکلیف پہنچ رہی ہے، ان چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور پھر ہمارے اوپر پریشانی جب آتی ہے تو ہماری توجہ دین کی طرف ہو جاتی ہے، نمازوں کی طرف ہم لوٹ کر آ جاتے ہیں، ہمیں یہ خیال آنے لگتا ہے کہ مرنے کے بعد میں ہمیں ان تمام اعمال کا حساب دینا پڑے گا۔ تو اگر ان تمام چیزوں کی طرف ہماری توجہ چلی جاتی ہے تو یہ دوسری حالت ہے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو پریشانی اللہ نے ہمارے اوپر ڈالی ہے، جو مصائب مصیبتیں ہمارے اوپر ڈالی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو آپ ہمارے گناہوں کو معاف کرنا چاہتے ہیں، ہماری زندگی کو پاک صاف کرنا چاہتے ہیں۔ تو یہ دوسری حالت ہو گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے در پر لا کر اس کا رزلٹ، اس کا جو ہے نامہ اعمال ایسا پاک صاف کرنا چاہتے ہیں، ایسے اعمال اس میں داخل کرنا چاہتے ہیں تاکہ اللہ اور اللہ کے رسول کے سامنے جو ہے ہم فخر کے ساتھ میں کھڑے ہو سکیں، ہمارا جب نامہ اعمال کھولا جائے۔ تیسری حالت یہ ذکر فرماتے ہیں شیخ صاحب، شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، کہ اگر کوئی انسان جو ہے اس کے اوپر پریشانی آتی ہے اور پریشانی آنے کے بعد میں بھی اس کی توجہ جو ہے وہ دین کی طرف نہیں جاتی ہے، نمازوں کی طرف نہیں جاتی ہے، لوگوں کو وہ تکلیف دینے میں رعایت نہیں کرتا ہے کہ میرے سے جو ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کریں گے، پوچھیں گے کہ تو نے کیوں تکلیف دی۔ چونکہ اللہ کے نبی کی ایک حدیث ہے جس میں ارشاد فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ تو اگر کوئی شخص جو ہے پریشانی میں مبتلا ہے، نمازوں کی طرف پھر بھی نہیں آتا ہے، پھر بھی لوگوں کو پریشانی دینے میں رعایت نہیں کرتا ہے، لوگوں کی ضرورتوں میں کام نہیں آتا ہے، پریشانیوں کو دور کرنے میں کام نہیں آتا ہے، اس کی توجہ آخرت کی جانب بھی نہیں جاتی ہے کہ مرنے کے بعد میں میرے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے، تو یہ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قہر اور غضب ہے۔ تو یہ تین حالتیں ہوئیں۔ جب بھی انسان پر کوئی پریشانی آتی ہے دوستو، یا آئے گی یا آ رہی ہو، تو وہ دیکھے کہ میں کس لیول پر ہوں۔ اگر وہ شریعت کے حساب سے چل رہا ہے، لوگوں کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، حلال رزق کماتا ہے، اور جو ہے نمازوں کی بھی پابندی کرتا ہے، خوب دعائیں بھی کرتا ہے، پھر بھی اس کے بعد میں اگر اس کے اوپر پریشانی آتی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو بلند کرنا چاہتے ہیں۔ دوسری حالت یہ ہے کہ انسان جو ہے نمازوں کی طرف نہیں چلا ہوا ہے، شریعت پر عمل نہیں کر رہا ہے، لوگوں کو پریشانی دینے میں، جھوٹ بولنے میں، دھوکہ کرنے میں رعایت نہیں کر رہا ہے، پھر وہ پریشانی میں مبتلا ہے، اور پریشانی آنے کے بعد اسے سمجھ آ جاتی ہے، اس کی توجہ دین کی طرف ہو جاتی ہے، نمازوں کی طرف ہو جاتی ہے، اور اپنی اس سوچ میں جو ہے وہ کھو جاتا ہے، چلنے لگتا ہے کہ مرنے کے بعد مجھ سے ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرنے والے ہیں، پوچھا جانے والا ہے، تو میرا کیا بنے گا۔ تو اگر یہ پریشانی آئی اور ہماری توجہ دین کی طرف ہو گئی، یا آخرت میں مرنے کے بعد ہمارے ساتھ میں کیا ہونے والا ہے اس کی طرف ہو گئی، تو سمجھیں یہ دوسری حالت ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس لیے ہمارے اوپر پریشانی ڈالی ہے تاکہ ہمارے گناہوں کو وہ تمام کے تمام کو ختم کر دے اور مٹا دے اس پریشانی کی وجہ سے۔ اور اگر ہم ایسے ہیں، ایسی حالت میں زندگی گزار رہے ہیں کہ پریشانی میں تو مبتلا ہیں، لیکن نہ نماز کی طرف چلتے ہیں، نہ لوگوں کی رعایت کرتے ہیں، نہ ہم حلال حرام رزق کمانے میں رعایت کرتے ہیں، جھوٹ بولنے میں نہیں رعایت کرتے ہیں چونکہ جھوٹ کے بارے میں جو ہے ایک حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے تو فرشتے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ اب ہم اندازہ لگائیں، جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں انہی کی وجہ سے برکتیں نازل ہوتی ہیں ہمارے اوپر، اور ہم دن میں کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں، تو ہم جو رحمت کے فرشتے ہوتے ہیں انہیں کتنی دور کر لیتے ہیں اپنے سے۔ پھر ہمارے اوپر پریشانیاں نہ آئیں
تو کیوں نہ آئے، ہماری برکتیں ختم نہ ہو تو کیوں نہ ہو، جب ہم وجہ اختیار کریں گے تو برکتیں ختم ہونا ضروری ہے، لازم ہے۔ تو اس لیے تیسرا درجہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے جھوٹ بولنے میں رعایت نہیں کر رہا ہے، کسی کو تکلیف دینے میں رعایت نہیں کر رہا ہے، آخرت کے فکر نہیں کر رہا ہے اور پریشانی میں مبتلا بھی ہے، تو پھر بہت خطرے کی بات ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب اور غصہ اس کے اوپر ہے، اسے بہت جلدی جو ہے لوٹنے کی ضرورت ہے، اپنی آخرت کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اپنی زندگی میں بدلاؤ لانے کی ضرورت ہے۔ تو یہ جس طریقے سے آپ لوگ اگر دیکھیں، مثال کے طور پہ دنیا میں بھی اگر جتنی چیزیں ہیں، ہم ان سے بھی اگر سبق لینا چاہیں، کچھ سیکھنا چاہیں تو سیکھ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے ہاتھوں کے ناخن بڑھ جاتے ہیں، پاؤں کے ناخن بڑھ جاتے ہیں، تو ہم ناخن ہی کاٹتے ہیں، انگلیاں نہیں کاٹتے۔ اسی طریقے سے جو ہے اگر کوئی پریشانی آ جاتی ہے ہمارے اوپر، بہت سی پریشانیوں کی وجہ سے ہم ان کا حل نہ تلاش کر کے جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں، مخالفت شروع کر دیتے ہیں، ایک دوسروں کے بارے میں اپنے دلوں میں نفرتیں جو ہیں پیدا کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہاں تک کہ بہت سے لوگ تو نادان کم علم ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اپنی زندگی سے محروم ہونے والے فیصلے تک کی لے لیتے ہیں۔ ہماری زندگی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو عطا فرمائی ہے یہ بہت قیمتی ہے، اس کی ہم قدر کریں۔ اللہ نے یوں ہی ہمیں نہیں پیدا فرمایا ہے، بلکہ ہم سے تمام کی تمام چیزوں کے بارے میں سوال کیا جانا ہے، پوچھا جائے گا۔ تو اگر ہم اپنی مرضی کے موافق زندگی گزاریں گے، اس کی مرضی کے موافق زندگی نہیں گزاریں گے، تو پھر ہم اپنی آخرت کی فکر کریں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ جو ہم نے یہ تین چیزیں، تین حالتیں اس میں جو ہیں ذکر کی گئی ہیں، تو اگر ہم ان پر غور کریں گے، اپنی زندگی کے اوپر غور کریں گے، اور ان میں ہم جو ہے اس سے جو ہے ان کا مقابلہ کرنا چاہیں گے کہ ہم کس حالت میں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے دل اور دماغ کو ضرور سکون ملے گا، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کا رخ جو ہے صحیح طریقے پر ہو جائے، صحیح جانب ہو جائے، اور آپ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ پریشانی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ختم فرما دے۔ تو آج تو جو ہے ہمارا مقصد یہی تھا ان چیزوں کو ذکر کرنے کا۔ باقی آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم چھوٹی چھوٹی اور بہت آسان انداز میں جو ہے آپ لوگوں کے سامنے باتیں بیان کیا کریں گے، جو چیزیں جو ہیں بالکل ختم ہو چکی ہیں، لوگوں کی توجہ نہیں جاتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر سلام کے کیا فائدے ہیں، جب ہم سلام کرتے ہیں کسی کو تو اس کے بارے میں کیا ہے۔ سب سے پہلے جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو کتنا سلام کرنے پہ کتنا ثواب ملتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر ہم نے بولا السلام علیکم تو 10 نیکیاں ملی ہمیں، ورحمۃ اللہ اگر ہم نے کہا 20 مل گئی، وبرکاتہ کہا تو 10 اور جڑ گئی، ومغفرتہ کہا تو 10 اور جڑ گئی۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ تعالیٰ ترتیب سے جو ہے حدیث کے حوالے سے جو ہے معتبر کتاب کے ذریعے سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی خدمت میں جو ہے چھوٹی چھوٹی جو ویڈیو ہیں وہ جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ پیش کرتے رہیں گے، چونکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے بلغوا عنی ولو آیہ، آپ اپنی جانب سے لوگوں تک پہنچائیں دین کی باتیں، شریعت کی باتیں، حق کی باتیں، اور چاہے وہ راستہ کوئی بھی ہو، بس صحیح راستہ ہونا چاہیے، غلط طریقہ نہیں ہونا چاہیے، غلط بات نہیں ہونی چاہیے، تحقیق کے ساتھ میں ہونی چاہیے، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی نہیں ہونی چاہیے کہ رسول اللہ کی جانب نسبت کرتے ہوئے، اللہ کی جانب نسبت کرتے ہوئے ہم کوئی بات جھوٹ بولیں تو اس کے لیے بہت بڑی جو ہیں وعیدیں آئی ہیں، جہنم کے فیصلے تک کے ذکر کیے گئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہے ہم تمام کی پریشانیوں کو دور فرمائے، سکون والی زندگی عطا فرمائے، آخرت کی فکر عطا فرمائے، نمازوں کی پابندی کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔